بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز سامعین کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور آپ کے صحابی ہونے پر امت کا اتفاق ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ شیعہ اور جماعت اسلامی اور انہی کے کچھ ماننے والوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کچھ اعتراضات کیے ہیں اور ان پر بے جا الزامات لگائے ہیں، جن کے مفصل و مدلل جواب علماء اہل سنت والجماعت نے مختلف کتابوں میں دیے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تعالی قرآن میں صاف فرماتے ہیں: لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جن صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، ان کے برابر نہیں ہو سکتے وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا۔ لیکن اللہ تعالی نے ایک بات صاف بیان فرما دی کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تعالی نے حسنہ کا وعدہ سب سے کیا ہے، چاہے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہوں یا بعد میں۔ اور سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا: ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، یعنی جن لوگوں سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اسی وجہ سے صحابہ کے بارے میں علماء امت کا موقف ہے کہ صحابہ سے جو لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ نے انہیں ان لغزشوں پر برقرار نہیں رکھا، بلکہ سب نے توبہ اور استغفار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ لہٰذا کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان دراز کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو وہ شخصیت ہیں جن کے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی روابط بھی ہیں۔ آپ امت کے ماموں ہیں، کیونکہ آپ کی بہن ام حبیبہ بنت ابی سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ نیز آپ حضور کے ہم زلف بھی ہیں، یعنی ام المؤمنین ام سلمہ کی بہن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اس کے علاوہ بھی متعدد روابط ہیں جو بڑی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام کب لائے؟ تو آپ کے اسلام لانے کے سلسلے میں خود آپ کا قول موجود ہے کہ میں عمرۃ القضاء سے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن والدہ کے خوف سے مدینہ ہجرت نہ کی۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو میں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے والد ابو سفیان تو سالار کی حیثیت سے جنگوں میں شریک تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باوجود یہ کہ نوجوان تھے شریک نہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتماد کیا ہے، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کاتب وحی میں سے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بنا دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں صراحت کی ہے کہ آپ کاتب وحی تھے۔
اس کے علاوہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو متعدد مقام پر مختلف دعائیں دی ہیں۔ مثلا ترمذی میں ہے، صحابی رسول عبد الرحمن بن ابی عمیر کہتے ہیں کہ حضور نے امیر معاویہ کے حق میں فرمایا، اے اللہ، معاویہ کو لوگوں کے لیے ہادی بنا اور ہدایت یافتہ فرما۔ یا اللہ، اسے تو ہدایت دے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت نصیب فرما۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاویہ کے حق میں یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عنایت فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے قریب تر ہے؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرا شکم آپ کے نزدیک ہے۔ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، اسے علم و حلم سے بھر دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، معاویہ کو کتاب سکھلا دے اور شہروں میں اس کے لیے ٹھکانہ بنا دے اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زبان نبوت سے جو دعائیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں کی ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ یہاں پر کر دیا، اور یہ واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے حق میں یہ دعائیں فرمائی جسے آپ نے ان کا اہل اور مستحق سمجھا۔ لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں حضور کی زبان مبارک سے جو دعائیں صادر ہوئی ہیں وہ یقیناً اللہ کے یہاں منظور ہوئی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کی دعا یقیناً مستجاب ہوتی ہے، تو جس شخص کے بارے میں یہ دعائیں کی ہیں اس کے قبولیت میں کس طرح شبہ کیا جا سکتا ہے۔ انہی دعاؤں کی برکت سے حضرت امیر معاویہ کو دینی خدمات انجام دینے کی بہتر توفیق نصیب ہوئی، اور انہوں نے ایک مدت تک اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے بے شمار ممالک پر اسلام کا پرچم بلند کیا اور دین اسلام کے غالب ہونے کا باعث ہوئے۔ جس طرح دیگر صحابہ کی مرویات حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، اسی طرح 163 احادیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو کتب احادیث میں موجود ہے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جانشین ہوئے تو آپ نے شیعوں کی جڑیں کاٹ دی اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر سزائیں دیں۔ لہذا جب 22 رجب کو حضرت کی وفات ہوئی تو آپ کے دشمنوں نے خوشی منائی اور میٹھی ٹکیاں بنائی، لیکن اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا۔ اس طرح کھلے عام کسی صحابی کی وفات پر خوشی نہیں منا سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس خوشی کو حضرت جعفر کی طرف منسوب کر دیا کہ ان کی پیدائش کی خوشی ہے، حالانکہ حضرت جعفر کی نہ پیدائش 22 رجب کی ہے اور نہ وفات۔ پیدائش رمضان کی ہے اور وفات شوال کی ہے، لہٰذا جو کنڈوں کی رسم 22 رجب کو منائی جاتی ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اس سے بچنا لازم ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا